میرے پیارے 12ویں جماعت کے طلاب، اس لیکچر میں آپ کا ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم اس لیکچر میں مرزا سلامت علی دبیر کا جو مرثیہ آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ پہلے حصے پر ہم نے کل بات کی، تو اس حصے پر آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس دوسرے حصے کا پہلا بند کیا ہے؟ روشن اسی نواسے سے نانا کا نام ہے، یہ سرپرست عزت خیر الانام ہے۔ کھنجر نہ پھیر پیا سے خود تمام ہے، آخر خدا ہے حشر ہے اور انتقام ہے۔ للہ خاندان کو نہ میرے تباہ کر، تو اس کے ننھے بچوں کے اوپر نگاہ کر۔ امام حسین علیہ السلام کے باعث ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہے، یعنی اس کی وجہ سے، امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن ہے۔ حسین علیہ السلام کی عزت و وقار کا خیر الانام ہے، ان کی عزت و وقار کا سرپرست ہے۔ اے بدبخت شمر، ان کے سینے پر اپنے گندے پاؤں کو مت رکھ، ان کے گلے پر کھنجر کو ہٹا دے، کیونکہ بیچارے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے نڈال ہوئے ہیں۔ اللہ یعنی اللہ کے واسطے، کیا تجھے بدبخت کو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے؟ اللہ ہے، آخرت ہے، اور تجھے اس بدبختی کا، اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ اب للہ یعنی اب خدا کے واسطے تو میرے خاندان کو مت اجاڑ دے، تو اس کے ننھے بچوں کے اوپر نگاہ، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے شیر خوار بچوں کی طرف، اس کے اہل و عیال کی طرف، اس کے خاندان کی طرف نظر کر، کیونکہ اس کے معصوم بچے ہیں، اور انہیں شہید نہ کر۔ چلائی در سے زینب مضطربی واہ آخا، اماں تو آئی میں بھی نکل آؤں ننگے پا۔ بولی سکینہ روک لوں میں خنجر جفا، باکر پکارا روکے میں سو جان سے فدا۔ شاید ہاتھ تھام لی معصوم جان کر، دادا تیرے گلے پہ گھلا رکھ دوں آن کر۔ اخا یعنی بھائی جان، واہ اخا اے بھائی، ننگے پا یعنی کہ ننگے پا۔ ماں کی روح کی چیخو پکار سن کر، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ، ان کی بہن یعنی حضرت زینب علیہ السلام یا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پریشانی کی حالت میں بھائی کو پکارنے لگی، اور ننگے پاؤں اپنے بھائی کے پاس چلی آئی۔ حضرت سکینہ بھی چلی آئیں اور کہا کہ میں اس ظالم کے خنجر کو روک لوں گی۔ کم سن اور معصوم حضرت باقر بھی رو کر کہنے لگے کہ اے دادا، میں آپ کے گلے پر اپنا گلا رکھ دوں گا، تاکہ بدبخت شمر میری کم سنی اور معصومیت کو دیکھ کر اپنے ہاتھ اور اپنے خنجر کو روک لے، وہ تو شہید ہونے سے بچ جائے۔ مڑ مڑ کے زیر تیغ پہ بولے شہ امم، زینب تجھے غریبی شبیر کی قسم۔
بٹھلا میرے یتیموں کو خیمہ میں ایک دم، بٹتا ہے دھیان محو جمال خدا ہے ہم، بچوں کو لے کے دیوڈی سے زینب تو ہٹ گئی، یا بوسہ گاہے احمد مختار کٹ گئی۔ یہ آہوزاری، یہ فغاں، یہ نالہ و فریاد سن کر امام حسین علیہ السلام تلوار کے نیچے سے بولے، مڑ مڑ کے زیر تیگ پہ بولے شہ امم یہ مراد ہے حضرت امام حسین علیہ السلام، زینب تجھے غریبی شبیر کی قسم، کہ اے زینب تجھے اپنے بھائی کی بے وطنی اور بے چارگی قسم ہے، بٹھلا میرے یتیموں کو خیمہ میں ایک دم، لے جا میرے ان بچوں کو، ان یتیموں کو، اب یتیم ہونے والے ہیں، ان کو لے جا ٹینٹ میں، خیمے میں لے جا ان کو، انہیں وہیں پہ بٹھا لے، انہیں دلاسا دے، بڑھتا ہے دھیان محو جمال خدا ہے، بس میں جمال خدا میں محو ہوں، میں اپنے خدا، اپنے آقا کے دیدار کے انتظار میں ہوں، اور تمہاری یہ جو آہ و بقا ہے، تمہاری یہ جو تمہارا جو رونا دھونا ہے، اس سے میرا دھیان بٹ رہا ہے۔ اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہا بچوں کو لے کر خیمے کے اندر چلی جاتی ہے، ڈیوڑی بمنی دہلیز دروازہ، خیمے کے دروازے تک لے جاتی ہے، اور اسی وقت امام حسین علیہ السلام کی وہ پاک گردن جس پر محمد بوسہ دیا کرتے تھے، جن ہونٹوں کو محمد چوما کرتے تھے، بس یا بوسہ گاہے احمد مختار کٹ گئی، بس یہ گردن اب امام حسین علیہ السلام، یہ سر امام حسین علیہ السلام کے تن سے جدا ہو گیا، اور شمر لئی نے تلوار سے ان کی گردن کو کاٹ دیا، اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ لو مومنو بپا ہوا محشر بکا کرو، تن سے جدا ہوا سر سرور بکا کرو، لاشا تڑپ رہا ہے زمین پر بکا کرو، نیزے پہ چڑھتا ہے سر اتھر بکا کرو، پجوائے نوبتیں عمر و روح سیاہ نے، تکبیر 3 بار کہی فرق شہر، اے مومنو، اے ایمان لانے والو، اے اللہ کو ماننے والو، دل سے اللہ کو ماننے والو، ظاہر سے اللہ کو ماننے والو، اب کیا ہوا؟ بپا ہوا محشر بکا ہوا، اب محشر، اب قیامت برپا ہوگی، تن سے جدا ہوا سر سرور بکا کرو۔ امام حسین علیہ السلام کا پاک سر، مبارک سر ان کے جسم سے الگ ہو گیا، اب بکا کرو، یہ آہ و بکا، یہ پھگاں، یہ نالہ و فریاد کرنے کا مقام ہے، لاشا تڑپ رہا زمین بکا کرو، خون کے آنسوں رونے کا مقام ہے، امام علیہ السلام کی لاش زمین پر تڑپ رہی ہے، اور ان کا مقدس اور مبارک سر نیزے پر چڑھایا گیا، بدبخت اور ظالم امروں نے خوش ہو کر نوبتیں بھجوائیں، اور امام علیہ السلام کے سر مبارک نے 3 مرتبہ تکبیر پڑھی، اور 3 مرتبہ یہ معاملہ کب ہوا؟ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ان کے تن سے، ان کے جسم سے جدا ہو گیا، اس کے بعد امام حسین کے مبارک منہ سے، مبارک زبان سے، جن ہونٹوں کو، جس زبان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، تو اس مبارک زبان سے 3 مرتبہ انہوں نے تکبیر کہی، بس اے دبیر بس کے ملک کر رہے ہیں بین،
جبریل دے رہے ہیں بس اے دبیر بس کے ملک کر رہے ہیں، بس اے دبیر بس کے ملک کر رہے ہیں بین، جبریل دے رہے ہیں ندا یوں بشور و شین، آگاہوں کی قتل ہوئی شاہ مشت کی، عابد یتیم ہو گئی مارے گئی حسین، کھیتی علی کی لٹ گئی بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی۔ تو اس بند میں مرزا دبیر اپنے آپ سے مخاطب کو فرماتے ہیں کہ اے دبیر بس کر، اب مزید کچھ سننے کی طاقت نہیں رہی ہے۔ تو اس پر اب بیان کر رہے، ماتم کر رہے ہیں، فرشتے بھی ماتم کر رہے، اس دردناک واقعے پر تو فرشتے بھی ماتم کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل بھی اس واقعے کو بہت برا واقعہ قرار دیتے ہوئے کہنے لگے کہ شاہ مشرقین شہید ہو گئی اور عابد یتیم ہو گئی، حضرت علی کی کھیتی لٹ گئی، یعنی ان کا گھر، کھیتی لٹ جانا یعنی کہ گھر اجڑ جانا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گھر اجڑ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اپنے وطن سے دور پردیس میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ سے بچھڑ گئی، الگ ہو گئی، دور ہو گئی۔ کس قدر المناک اور کرمناک واقعہ رونما ہوا۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ جو مرزا دبیر ہیں انہوں نے اس آخری بند میں اپنے خود سے خطاب کیا ہے کہ اے دبیر اب تجھ میں اور کچھ کہنے کی اور کچھ سننے کی سکت باقی نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اس بند کے ساتھ اس مرثیے کا خاتمہ کیا ہے اور مرثیے کا عنوان رکھا شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اس پورے مرثیے کے ذریعے سے آپ کے سامنے ضرور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا نقشہ سامنے آیا ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو، اس ویڈیو کو پسند کریں گی۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔